الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے جن مہینوں کی عزت اور حرمت کو قائم کرنے کی تلقین کی ہے، ان میں ایک برکتوں والا مہینہ یہ محرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی ہے کہ جب سے میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے۔ دنیا میں مختلف اقوام نے مہینوں کی تعداد 13 کر دی تھی، 14 کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی تعداد میرے نزدیک 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت عزت اور احترام والے ہیں۔ مہینوں کی عزت اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں اللہ کی نافرمانی سے بہت کوشش کر کے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا ایک ایک جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، اور وہ خطبہ کمال کا خطبہ دیا، اور اس میں اس بات کو فرمایا جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ٹائم میں پیچھے بیک پہ چلے جاؤ تو لاکھوں اور کروڑوں سال پہلے جو پہلا دن شروع ہوا تھا اور جو اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا تھا، وہ جو گھڑی، وہ جو ٹائم تھا، آج جو میں یہاں کھڑا ہوں تو وقت اور زمانہ گھوم کے اس پہلے سیکنڈ اور منٹ پر آ گیا ہے۔ اور دیکھو لوگو، اللہ نے 12 مہینے سال میں رکھے ہیں، منہا اربعۃ حرم، اور 4 مہینے خاص طور پہ عزت اور احترام کے ہیں، اور ان میں بالکل اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ عربوں نے مہینوں کے نام بدل دیے تھے، مثلا فرض کر لیجئے کہ محرم ہے تو اس کا نام رمضان رکھ لیا تھا، رمضان کا مہینہ ہے تو اس کا نام ربیع الاول رکھ لیا تھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے متعلق فرمایا کہ رجب جو تم نے آگے پیچھے کسی مہینے کا نام رکھا ہے وہ غلط ہے، اور رجب اصل میں وہ ہے جو بنو مضر قبیلے کا ہے، وہی رجب آپ نے مقرر فرمایا، اور امت میں رجب کا مہینہ اب بھی وہی چلا آتا ہے جسے پرانے وقتوں میں لوگ زکوٰۃ کا مہینہ کہتے تھے۔ رجب میں لوگ زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے،
مدارس میں امتحان ہو جاتا تھا، چھٹی ہو جاتی تھی، کسی طالب علم کی مدد ہے وہ ہو جاتی تھی، رجب میں زکوٰۃ اکٹھی کر لیتے تھے اور پھر اگلے سال کا بجٹ بنا لیتے تھے، کسی نے امتحان میں کامیابی کی اس پیسے میں سے اس کو تحفہ دے دیا۔ اس لیے یہ رجب زکوٰۃ کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ اور رمضان میں زکوٰۃ دینے کا یہ زیادہ رجحان ہمارے ملک میں اس وقت ہوا جب ضیاء الحق صاحب نے زکوٰۃ کی کلیکشن گورنمنٹ کی سطح پہ بینکوں کے نظام میں کی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی رمضان کے مہینے میں لوگوں میں اعلان کرتے تھے کہ لوگوں اپنے اموال کی زکوٰۃ اب حکومت میں جمع کراؤ، یا پھر یہ فرماتے تھے کہ اب رمضان آ گیا ہے اور لوگوں زکوٰۃ دو، اس لیے کہ رمضان میں ظاہر ہے جب نفل فرض کے درجے پہ پہنچ جائے اور فرض کی حالت یہ ہو کہ وہ 70 گنا زیادہ ثواب میں ہو، تو رمضان میں اس لیے لوگ زیادہ زکوٰۃ کو دیتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی رمضان میں کہتے تھے لوگوں کو کہ زکوٰۃ دو، اس لیے رجب تو الگ ہو گیا، اور پھر آپ نے فرمایا ثلاثہ متوالیات، لوگوں 3 مہینے پے در پے آتے ہیں۔ پے در پے کا مطلب یہ ہے کہ ذی قعدہ کا مہینہ وہ گزر گیا، ذی الحج کا مہینہ وہ گزر گیا۔ ذی قعدہ اس لیے کہ اس کے بعد وہ آنا ہوتا تھا شوال سے حج کے مناسک، اور حج شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ نے بھی یہی کہا ہے قرآن میں کہ لوگوں اشہر وہ مہینے جن کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اور شوال سے اس زمانے میں لوگ احرام باندھنا شروع کر دیتے تھے۔ ہارون الرشید خلیفہ وقت، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بغداد سے شوال میں احرام باندھا، اور عراق بغداد سے پیدل وہ چلے، اور سب سواریاں چھوڑ کے پیدل وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے، اور حج کر کے رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج 2.25 مہینے 2 چادروں میں چلتے رہے، اور احرام ظاہر ہے کہ تبدیل ہوا ہوگا، اور پھر وہ بیت اللہ کا حج کر کے فارغ ہوئے تو احرام کھول۔ لوگ اللہ کی عزت، اللہ کی حرمت، اللہ کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ 4 مہینے بہت عزت کرنی ہے میری، ان میں سے 3 فرمایا کہ ثلاثہ متوالیہ، 3 مہینے پے در پے لوگوں آئیں۔ ذی قعدہ شوال میں باندھ لیا احرام، اب ڈاکو چور گھر بیٹھ جاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ اللہ کے گھر جانے والے جانور ہیں، یہ لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ان کا احترام ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ولا آمین، اور دیکھو ان لوگوں کو تنگ نہ کرنا جو احرام باندھ لیں اور میرے گھر آنے کا ارادہ کر لیں۔ وللقلائد، اور وہ جو جانوروں کے گلے میں پھٹے پرانے جوتے ڈال دیتے ہیں، یہ علامت ہے کہ یہ جانور میرے گھر آئے گا، ذبح کیا جائے گا۔ دیکھو ان جانوروں کی بے حرمتی بھی نہیں کرنا۔ لا تحلوا شعائر اللہ، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کی یاد دلاتی ہے اس کی عزت پامال نہیں کرتی۔ بولے شہر الحرام، اور عزت والے جو 4 مہینے ہیں نا، ان میں اللہ نے جس چیز کو منع کیا ہے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، معاذ اللہ، وہ گناہ ہے، لیکن یہی شخص اگر پیے گا محرم میں
3 مہینے متواتر اور ایک رجب، اگر اس میں پیے گا تو ڈبل گناہ ملے گا، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ دن میرے ہیں، یہ راتیں میری ہیں، مت ان میں گڑبڑ کر۔ تو وہ خدا کی عزت کو پامال کرتا ہے۔ اللہ نے جس کو کہا ہے یہ میری عزت ہے، میرا احترام ہے، میرا حرم ہے، پردہ لٹکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اندر داخل نہ ہو بھائی، باہر کھڑے ہو، کیونکہ گھر میں عزت، خواتین، احترام وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کہتا ہے یہ 4 مہینوں میں نے پردہ ڈال دیا ہے، یہاں اگر تم بے احترامی کرو گے تو تمہیں سخت سزا ملے۔ رجب 1 ہو گیا، شوال میں لوگ احرام باندھ لیتے تھے، تو ذیقعد میں لوگ گھر بیٹھ جاتے تھے عرب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بات چلتی تھی، اور کافروں مشرکین مکہ تک گھر بیٹھ جاتے تھے، لوٹتے نہیں تھے، ڈاکے نہیں ڈالتے تھے۔ تو ذیقعدہ، قعود، بیٹھنا، یہ اسی وجہ سے اس کا نام پڑا، اس میں بیکار ہو جاتے، رمضان میں لوٹ لیتے تھے لوگوں کو، لیکن شوال کا چاند چڑھا گھر بیٹھ، شوال، ذیقعد نہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ شوال میں تو خیر لوٹ مار تھی، ذیقعدہ، یہ ذی الحج جو گزر گیا، اور یہ محرم، یہ 3 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم متواتر ہیں۔ ان 3 مہینوں 90 دن، اور وہ جو چوتھا مہینہ رجب جو رمضان بلکہ شعبان سے بھی پہلے آتا ہے، فرمایا ان 4 مہینوں میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے۔ حتیٰ کہ جو جانور گلے میں جوتے ڈال دیے، ہمارے یعنی ہندوستان میں جب جوتے پھٹے پرانے ہو جاتے تھے تو لوگ مسجدوں میں رکھ جاتے تھے کہ وہ بیت الخلاء وغیرہ کے لیے استعمال ہو جائیں گے، ضائع نہیں کرتے تھے، چونکہ یہاں کوئی تہذیب ہی نہیں آئی۔ اور جن زمینوں پہ انگریزوں نے پاکستان بنایا، انہوں نے کہا تمہیں دیتے ہیں پاکستان، کم سے کم بھی ممکن ہے 500-600 برس تمہیں لگ جائیں، کوئی تہذیب، انسانیت سیکھتے سیکھتے، دیکھیں گے جو بھی ہوگا۔ تو تہذیب ساری ہندوستانی کلچر میں تھی۔ اب بھی کراچی چلے جاؤ اور یہاں آ جاؤ اسلام آباد، اس کلچر میں فرق ہے، کیونکہ وہاں خاندانی چیزیں بہت سی اگرچہ پامال ہو گئی، لیکن کچھ نہ کچھ آثار باقی۔ ان میں محرم بھی ہے کہ محرم اس کی عزت اور احترام اللہ نے منع کیا لوگوں، اسی لیے یہ اتنا عظیم سانحہ کربلا کا جو پیش آیا وہ اس مہینے میں پیش آیا، جس کی عزت اور حرمت کا حکم خود اللہ نے دیا تھا۔ ان بدبختوں نے اپنے ہاتھ اس ہستی کے خون سے رنگے جس ہستی میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت فرماتے تھے، ان کے لیے ہاتھ اٹھانا، تلواروں اور نیزوں کا استعمال اور ان کی زندگی کو ختم کرنا، یہ اللہ کی بات کو چیلنج کرنا تھا۔ اسی لیے پھر خدا نے ان لوگوں کو برکات سے محروم رکھا۔ ہمیشہ یاد رکھو، جن چیزوں کی عزت اور حرمت اللہ نے کہہ دیا ہے نا، اس پہ کبھی ہاتھ نہ ڈال، کبھی بھی ہاتھ نہ ڈال۔ جو آدمی ان 4 مہینوں میں کرتوت کوئی کرے گا، وہ اللہ کی عزت کو ولیعذ باللہ رسوائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، اور خدا اس کی زندگی سے برکتیں اٹھا لے۔ اس کا 1 سال تجربہ کر کے دیکھ لو، خود پتہ چل جائے۔ رجب،
ذیقعد، ذی الحج اور محرم، ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو بچاؤ. پھر دیکھو پچھلے سال میں اور اس سال میں میری زندگی میں کیا فرق آیا ہے. یہ اللہ نے ان کی عزت کی ہے ان 4 مہینوں کی. اس لیے نہ علم کی بات کرو، نہ علم کے مجالس پہ جاؤ، نہ پڑھو، تو آخر بتاؤ یار کس طرح سے تربیت ہوگی؟ جن چیزوں کی حرمت اور احترام کا حکم اللہ نے دیا ہے بالکل اس میں دخل نہیں ہے. آرمی نے ایک اصول مقرر کر دیا ہے کہ چیف کھڑے ہوں گے تو سب اس کے پیچھے ہوں گے. وہ کور کمانڈر ہی کیوں، ایک اصول کی بات ہے. مارکیٹ نے اصول مقرر کر دیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے مارکیٹ کا، اس کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوگا. اب پریزیڈنٹ کے اجازت کے بغیر ہی اجلاس لوگ کرنے لگے، لوگ چیف سے بھی آگے بڑھنے لگے، تو قانون توڑا نا. بالکل اسی طرح اللہ نے کہا یہ 4 مہینے دیکھو جن چیزوں کو میں نے عزت دی ہے ان 4 مہینوں میں اسے رسوا نہیں کرنا. جو لوگ کرتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں، برکتیں اٹھ جاتی. ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے. یہ نواب جو تھے اور یہ جو اس زمانے کی خواتین تھیں، ان میں بھی بڑی بڑی عجیب باتیں تھیں. وہ لکھتا ہے ایک جگہ کہ میرے والد نے جب میں جوان ہوا تو مجھے کہا بچے میں تو اب مر جاؤں گا، بوڑھا ہو گیا ہوں. جو رنگ رلیاں میرے والد کیا کرتے تھے میں نے بھی جوانی اسی کرتوتوں میں گزاری. لیکن ہم نے اپنی ریاست میں عدل کو قائم کیا، کسی کا بشر کا حق نہیں مارا. پھر میرے والد نے میری تربیت کے لیے قصہ سنایا اور کہا میرے بچے، لوگ ہماری طاقت کی وجہ سے ہندوستان بھر سے چن چن کے لڑکیاں بھیجتے تھے، ہم پیسے ادا کرتے تھے. تو میں جب اس کا استقبال کرتا تھا تو تمہارے دادا نے مجھے یہ بات بتائی تھی اور مجھے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے تم یہ کرتوت کرو گے چونکہ میں بھی کرتا رہا ہوں. تو بیٹے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم بھی انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے، مجھے پتا ہے حالات سے بے خبر نہیں ہوں. تو لڑکی جب آتی تھی تو باتوں باتوں میں اس سے پوچھ لیتا تھا آپ کہاں کی ہیں، کس علاقے کی ہیں، اچھا آپ کی نسل کیا ہے، کہاں سے آئے تھے. تو مجھے جب وہ کہتی تھی کہ وہ سادات کے خاندان سے ہے تو میں باتوں ہی باتوں میں اس کو اٹھا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، فی الحال تو ارادہ نہیں ہے، موڈ نہیں ہے. اور بلا کے اچھی خاصی رقم کوئی چیز پیش کر دیتا تھا تحفے کے طور پہ اور بھیج دیتا تھا. تو والد نے مجھے سمجھایا، کہا تمہارے دادا بھی یہی کرتے تھے اور تمہارے دادا نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو لڑکیاں سبھی برابر ہوتی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پہ کبھی ہاتھ نہ ڈال. وہ خون اب بھی اللہ کے نزدیک اتنا محترم ہے کہ اگر یہ کرو گے تو سلطنت برباد ہو جائے گی، ملک ہاتھوں سے نکل جائے. یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی کا قد لمبا، کسی کا کم، کسی کا حسن زیادہ، کسی کا کم. بالکل اسی طرح یہ جو سادات کا خون ہے نا، یہ خون اپنا رنگ لائے بغیر رہتا ہی نہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خون پہ ہاتھ صاف کیے، لم یبارک اللہ فی عمرہ، اللہ نے یزید کی عمر سے برکت چھین لی، یزید کی نسل ہی آگے نہیں چلی، مر گئے. جس بچے کو وارث بنایا گیا اس سے کہا حکمرانی اور خلافت اور امیر المومنین ہونا اگر کوئی عزت کی بات ہے تو میرا باپ بھی بڑا باعزت، میرے دادا بھی، یہ سب ہم حصہ لے چکے، اور اگر یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے تو میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، لے جاؤ یہ سلطنت کسی اور کو دو، میں اس کا متحمل نہیں ہوں نہ میں لوں. پھر ایک ایک کر کے مارے.
جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو خاص طور پہ گھیرے میں لے کے قتل کرنے والے تھے، یہ ترمذی میں آیا ہے۔ اب حدیث کا بھی انکار کر دینا کل۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑائی ہوئی اور اس میں ان کے سر کاٹ کے لا کے کوفہ کی مسجد میں رکھے گئے، تو ہم بچے سارے ان سروں کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے کہ آدمی کا سر کیسے کٹتا ہے، اور کسی نے کہا کہ جا ہی سانپ آ گئے، اور ان کا ہم نے دیکھا سب بھاگ پڑے، دور ہو گئے۔ ہم نے دیکھا سانپ ناگ مسجد میں آ گئے، اور انہوں نے آ کے ان سروں کی یہ جو حلق ہے یہاں سے داخل ہوئے اور ناک کے راستے سے باہر نکل گئے، اور ڈستے تھے ان لوگوں کے سروں کو جنہوں نے حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے خون میں ہاتھ رنگے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے۔ ہمارے یہاں 6 صحیح حدیث کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں یہ اس میں آتا ہے۔ اس لیے ان کے خون میں ہاتھ رنگنا، ان کی عزت کو پامال کرنا بہت شدید گناہ۔ موازنہ کرو، کربلا کا مسئلہ ختم ہوا، فوج دندناتی پھر رہی تھی، تو ایک فوجی نے کہا ان کے افسر نے کہ یہی چارپائی پہ کون لیٹا ہوا ہے، اٹھاؤ اسے۔ ایک نے چادر کھینچی اور حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ شدید بخار میں لیٹے ہوئے۔ اس نے کہا یہ حسین کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں حسین کا بیٹا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ایک ہی صاحبزادے بس یہ زندہ بچے، باقی سب ختم۔ اور اگر زین العابدین رحمت اللہ علیہ شہید ہو جاتے تو حسینی سید دنیا میں ختم ہو جاتا۔ تو اس نے کہا چھوڑو، یہ پہلے ہی بخار سے مر رہا ہے، تو حسین کے بیٹے کو رہنے دو۔ اللہ نے حضرت زین العابدین جو 18-19 سال کے تھے اس وقت مدینہ منورہ پہنچے، اور اس عمر میں کمال کا فیصلہ کیا، کمال۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کو بلایا، اپنے دادا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائیوں کی اولاد کو بلایا، جعفر، عقیل، سب کو جمع کر کے کہا کہ میرا خیال یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے دادا سیدنا علی رضی اللہ عنہ تینوں خلافتوں میں خلفاء کے ساتھ کندھا جوڑ کے کام کرتے تھے۔ جب ان کی اپنی خلافت آئی تو جنگیں شروع ہو گئی۔ پھر میرے والد کو دیکھو، اور میرے بڑے ابا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھو۔ انہوں نے کہا شاید اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں خلافت اور علم دو چیزیں جمع ہو جائیں۔ ان کا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، جب حکمرانی کے دن آئے تو اس کے بعد دنیا سے تشریف لے۔ تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ بس اپنا تعلق پڑھنے پڑھانے سے رکھو، علم سے رکھو، چھوڑ دو اس خلافت اور ان چیزوں کو، اور اپنے آپ کو باز رکھو، اپنے دروازے بند کر لو، اور ہم سوائے تعلیم کے کسی چیز کی طرف نہیں جائیں۔ سب نے کہا حضرت جو آپ نے فرما دیا بس ٹھیک ہے۔ اسی لیے اہل مدینہ اٹھے کربلا کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ کربلا پہ اگر احتجاج نہیں ہوگا اور ہم نہیں اٹھیں گے اور حکومت کو ہم اس ظلم پر لعن طعن نہیں کریں گے تو خدا کی قسم آسمان سے پتھر برسیں گے، اللہ مارے گا ہمیں،
کہ ہم نے غلطیاں دیکھی، گمراہ حکومتیں دیکھی، اور ہم کیوں نہیں سڑکوں پہ باہر؟ یزید نے لشکر بھیجا اور انہوں نے مدینہ منورہ میں بالکل تباہ کر دیا، مسجد نبوی بند کر دی، اور کئی دن تک کوئی نماز نہیں، اذان نہیں، کچھ نہیں۔ جب لشکر پہنچا ہے تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان کے اکابر کو لے گئے اور جا کر یزید کا جو کمانڈر تھا اس سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کچھ نہیں کریں گے، ہمارے گھروں کے دروازے بند ہیں اور ہم بالکل پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں، آپ کی مہربانی، نہ آپ ہمیں تنگ کریں نہ ہم آپ کے لیے دقت کا باعث بنے۔ اس نے شکریہ بھی ادا کیا، اور حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ اسٹیبلشڈ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ان سے ٹکر لینے کے نتیجے کیا نکلتے ہیں، چنانچہ انہوں نے دروازے بند کیے، اور اس سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ کو اللہ نے 12 بیٹے عنایت فرمائے۔ اس لیے جو اللہ کے شاعر کی عزت اور احترام قائم رکھتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں، اس کے مال جان میں برکتوں سے نوازتا ہے، اور جو ان 4 مہینوں میں خدا کی منع کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے وہ کتنی ترقی کیوں نہ ہو، برکت بیچ میں سے نکل جاتی ہے اور انسان کے اعمال بے برکتی کے ہو جاتے ہیں، اور جب خدا کسی کو برکت نہ دے تو پوری دنیا بھی اس کے قبضے میں آ جائے تو بھی اس کی ضروریات کے لیے ناکافی ہو۔ اس لیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہ کمال کو پہنچے تھے۔ امت میں کتنے ہی ہیں جو کمال کو پہنچے؟ اللہ کی ذات باریک بات ہے، غور سے سنو۔ اللہ کی ذات مجموعہ ہے، اس میں حسن ہے اور اس میں کمال ہے، بس۔ اللہ کی ذات میں حسن ہے اور کمال ہے۔ حسن کہتے ہیں اس کو کہ جس کے ساتھ حسن متعلق ہے اس کی طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے۔ چہرے میں حسن ہے، آدمی دیکھتا ہے، ناگوار نہیں گزرتا۔ شعر میں کشش ہے، سنتا ہے، ناگوار نہیں گزرتا۔ ناگوار گزرے بھی طبیعت پر تو بھی راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے، بس۔ اللہ کا حسن ایسا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف سے خوشیاں دیکھتا ہے، اولاد ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، زندگی ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، کچھ بھی ملتا ہے، اس حسن سے، یہ خدا کا حسن ہے، یہ خدا کے حسن سے تو ہر آدمی راضی ہے۔ مگر جب موت آتی ہے، جب گھر اجڑتے ہیں، جب جیل میں جانا پڑتا ہے، جب لوگوں کی لعنتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس وقت طبیعت پہ ساری ناگواری فرض کر لو بھی تو بھی مالک سے خوش رہتا ہے کہ وہ حال بھی آپ کی طرف سے ہے، یہ حال بھی آپ کی طرف سے ہے۔ اس پہ راضی رہنا، طبیعت کو راضی ہونا، یہ اللہ کا حسن۔ انتقام کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، یہ ہے حسن اللہ۔ ناگواری میں ولیعذ باللہ چاہے کیسی ہی ہو، خوش رہتا ہے۔ لطف سجن دم بدم، یہ حضرت نے فرمایا تھا۔ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ چشتی نظامی تھے نا تونسا میں، فرمایا لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، کمال کی تونسے میں کوئی خوبی بھی نہ ہوتی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک جملہ
علم کا سمندر تھا۔ اللہ جانے کیسے لوگ ہوں گے جو ان کی مجلس میں بیٹھ کے کس طرح ضبط کرتے ہوں گے۔ فرمایا لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، او بھی سجن واہ۔ یہ ہے طبیعت پہ ناگوار نہ گزرنا۔ جب نہ گزرے نا، ایسی بھی چیزوں پہ ناگواری نہ پیدا ہو اور انتقام کا جذبہ اللہ سے نہ ہو، تو یہ اللہ کے حسن کو وہ مانتا ہے۔ اور کمال اللہ کا یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں رکھتا۔ اور جب حسن پہ نظر پڑتی ہے، جب حسن کو تسلیم کرتا ہے، تو بیٹے کی لاش بھی ہو تو بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ اے رب جو آپ چاہیں کریں، یہ سارے اختیارات آپ کے ہیں، میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں۔ بس وہ کرے جو سنت میں آیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن قیم کہتے ہیں، مجھ سے فرمایا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے گھر جانا ہے تعزیت کے لیے، تو ہم گئے تو ہم نے دیکھا وہ صوفی ہنس رہا تھا۔ تو شیخ نے فرمایا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس پہ خوش ہوں جس پہ اللہ خوش ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو واپس جب ہم آئے تو شیخ نے راستے میں مجھ سے کہا کہ یہ صوفی کچا ہے، ابھی پکا نہیں۔ میں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا نا، تو وہ روئے تھے۔ ایسے مواقع پہ دل جتنا بھی مطمئن ہو، رونا ہی سنت ہے اور افسوس کا اظہار ہی سنت ہے۔ اگر یہ پکا کامل صوفی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ نہ چھوڑ، لمٹس ہے۔ تو اللہ حسن اور کمال ہے۔ بس اگر اللہ اس طرح سمجھ میں آ جائے نا کہ مجھے اس حسن پر نظر رکھنی ہے، اس حسن کی تعریف میں جو جملہ کہتا ہے اسے کہتے ہیں ہم۔ اور آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آپ در حقیقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے مجموعہ حسن و کمال، جو بھی مجھ پہ بیتے سو بیتے، جو میرے ساتھ ہو سو، ہر حال میں آپ ہی کی تعریف کرتا ہوں، اس لیے کہ حسن کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ بجلیاں کڑکیں، اور حسن کا ایک رنگ بھی ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں چلیں۔ حسن کا ایک رنگ آگ ہے، اور حسن کا ایک رنگ بہتا ہوا پانی، حسن کا ایک رنگ کانٹا ہے، اور حسن ہی کا دوسرا رنگ پھول ہے۔ بندہ مطمئن رہتا ہے۔ اس درجے تک کوئی اگر ایمان میں چلا جائے، یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس درجے تک پہنچے، اور حضرت رضی اللہ عنہ نے ہر حال میں اللہ کے سامنے سر جھکایا۔ اس لیے جب ہم اور آپ تعریف کرتے ہیں اللہ کی، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پروردگار کی تسبیح پڑھ جو اعلیٰ ہے ذات۔ دوسری جگہ فرمایا میرے بندے وہ ہیں کھانا کھلاتے ہیں یہ وہاں پہ ایک حکم آیا سورہ دار میں، فرمایا وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات گئے تک اپنے پروردگار کی تسبیح پڑھتا رہے۔ جیسے کوئی آدمی عشاء کے بعد سونے سے پہلے کسی وقت میں ایک تسبیح رکھ لیتا ہے کہ میں 1000 مرتبہ روزانہ سونے سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھوں گا، رات گئے تک اللہ کہتا ہے میری تسبیح بیان کر۔ اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکیزگی، وہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام۔ اس بات کا کہ اللہ تو امکانات میں سے نہیں ہے، تو خود اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہے ہی، دہریوں کا رد ہو گیا۔
اللہ تجھ پہ موت آ جائے اور تو عدم میں چلا جائے، کوئی صورت ایسی نہیں۔ اور اللہ ابھی تک تو نہیں موت کے منہ میں گیا ولیعذ باللہ، اور تیرا وجود بھی ہے، لیکن تجھ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ کسی دن تو نہ ہو۔ یہ سب جھوٹ اور تہمتیں یہ کافر تیرے ذمے لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرا اللہ ان تینوں چیزوں سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا جو کردار ہے وہ ان معارف اور حقائق تک پہنچے تھے، شہادت ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اور وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس مقام تک پہنچائے کہ ہم مجموعہ کمال و حسن کے لیے اپنی جانیں پیش کر سکیں۔